کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائی آپ کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ میں نے جو پہلے بات کی ہے کہ خدا کی قسم میں بڑا خوبصورت ہوں، میں نے اس سے کیا پتہ چلا جو اللہ کی رغبت جنہیں نصیب ہو گئی وہ قرآن کریم سے باہر بات کرتے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم سے باہر وہ بات کریں گے ہی نہیں۔ لاقت بے شک، یعنی یہ قسم ہے کہ بے شک خلقنا الانسان، پیدا کیا انسان کو، کیا ہے؟ فی احسن تقویم، خوبصورت تقویم کی طرف سے بنایا۔ تو جو خدا کا میں سے بڑا خوبصورت بنایا تو میں کیوں نہ آکھاں میں سونا ہے؟ میں تو کیوں نہ آکھاں میں بڑا سونا؟ جو خدا خود کہہ رہا میں تو کی بڑا سونا بنایا، میں تو نہیں نہ آکھیا ہے، خدا کہہ رہا۔ تو جو خدا کا میں تھی سونا بنایا تو میں آکھاں میں سونا نہ، تو پھر اللہ نے حکم نہیں، نافرمانی نہیں ہوئی؟ یار مولوی نہیں کدی سمجھ آ جائے اس بات نہیں۔ یہ سورۃ والتین نیم لقد خلقنا، قد کہنے تو قسم ہے، یعنی تحقیق بے شک اس میں کوئی شک نہ ہوا۔ خلقنا الانسان، پیدا کیا، خلق کیا، تخلیق کیا انسان کو، احسن تقویم، خوبصورت، پھر بنایا، خوبصورت بنایا، پیدا کیا اور خوبصورت بنایا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ تو کہہ رہا کہ میں تجھے بڑا خوبصورت بنایا، تو اساں آکھاں اساں بدصورت نہ، خوبصورت نہ۔ جی ہوں اگر میں آ کے بیٹھا خدا نہیں قسم، میں تساں اپنے ایس ایچ او صاحب کی آکھو بھائی اساں انہوں نے ٹر گیا تو کل کو گلہ نہیں سمجھ نہیں آئی، وہ آنے خدا نہیں قسم میں بہت سونا بھائی، ایسا چنگی گل آخیا نہیں تو تساں نے تھندار بھی انکار کر جیسی بابا چپ ہے، ایک باری آخسی بابے نے اپنوں کوپڑا کھا لیے، مگر قرآن کریم ایک کہہ رہا اور میں کس طرح انکار کروں؟ جب چنگا نچ طرح پرے نا تو پھر انہیں دسے بھائی اے تو کون لا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نہ مطلب کیا ہے؟ تقویم نہ کیا مطلب ہے؟ بنانا، میں سے خوبصورت بنایا۔ تو اللہ کہہ رہا میں سے خوبصورت بنایا تو میں آکھاں میں نہ خوبصورت، تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے حکم نہیں، نافرمانی نہیں بلکہ کیا ہے؟ کفر ہو گیا، انکار کر گیا، اللہ کے حکم نے انکار کیتا اس۔ اللہ کہہ رہے میں سے خوبصورت بنایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں، اور جی ماڑے جا پیڑا منہ والا تو میں اس طرح، یار بنایا کس ہے؟ اس پر اعتراض کر رہے ہو۔ یہ کہہ سکتے ہیں یار اس نے تو مجھے پیدا تو کیا، بڑا خوبصورت بنایا، بہت اچھا بنایا، بہت اچھا بنایا، یہ اللہ کی تعریف ہے، اس کی حمد کر رہا ہے، یہ عبادت میں شامل ہے، بہت اچھا بنایا۔ مگر میرے افسوس ہے میں عمل سے خالی ہوں، عمل پہ اپنی اعمال کو دیکھتا ہوں تو شرمندہ ہوں، اپنے عملوں کو دیکھتا ہوں تو شرمندہ ہوں۔ اس کے باوجود پھر بھی اس کی رحمت میں امیدوار ضرور ہوں، امید لگائے بیٹھا ہوں، طلبگار بھی ہوں تو امیدوار بھی ہوں کہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف کر ہی دے گا، معاف کر دینے والا ہے۔ یہ میں بار کئی بار کہہ چکا ہوں، جتنی چاہے کسی کی تعریف کر رہے ہو توحید کے متعلق نہ سوچنا، کبھی بھول کر بھی یہ نہ سوچنا کہ توحید کے متعلق کوئی بات میں کر لوں۔ یہ توحید کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے،
تحقیق میں نے تجھے پیدا کیا ہے، خوبصورت آسن تکوین بنایا، پھر تسوں کی تقویم بنا دیتا، بنایا تسوں کی بالکل مکمل کیتا تسوں۔ پھر یہ کہہ سکنے ایسا نعمال غلط اللہ نے بنانے کوئی شک نہیں۔ اور یہ بھی ہے اگر فرض کیتا کہ ایک اندھا ہے، لولا ہے، کچھ ہے، وہ بھی نہ کہے کہ یا اللہ میں نے تو کہ میں اندھا تو یہ ایسے بنا دیا، مجھے کو پسند نہیں کر رہا، یار وہ نہیں بند کرنا جو تجھے دوسرے کی پسند کا کیا غرض پڑی ہے؟ جو پوری کائنات کا مالک وہ تجھے پسند کر رہا ہے تو اور کیا چاہیے تجھے کیا چاہیے؟ اور کوئی ایک کسی اللہ والے کی یہ داستان ہے کہ اس نے ایک کوّا نے شکایت کی کسی مور یا کسی طوطے یا کسی جانور، خوبصورت جانور، کسی بٹیرے یا تتر کی جو سبحان تیری قدرت کہہ رہا، تو انہوں نے کہا کہ یار تو کتنا خوش نصیب ہے، میں جس کے دروازے پہ بھی بیٹھتا ہوں نا تو نیچے سے لوگ پتھر مار اڑا دیتے ہیں، تو میری کالا کلوٹا میری شکل بھی ایسی ہے تو کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، تو کتنا خوبصورت ہے تو تیرے ساتھ سارے لوگ پیار کرتے ہیں۔ تو اس کے وہ بیوقوف آدمی، وہ بیوقوف کتنا نادان ہے تو۔ یہ اصل میں کوے نے کیا کہنا تھا، وہ تتر نے کیا کہنا تھا، یہ تصور انسانی ہے، انسان کی سوچ ہے، یہ اس کی سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا، یہ تجھے یہ نہیں پتا میں کوّا ہوں، بدصورت ہوں، تو یہ مجھے کوئی آدمی میں پسند نہیں کر رہے، جس کے اگر چھت پہ بھی بیٹھوں تو نیچے سے پتھر مارتے ہیں تو اٹھا دیتے ہیں، تو آپ سے سارے لوگ پیار کرتے ہیں۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا، تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنا ناشکرہ ہے، کتنا ناشکرہ ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہا، تو آزاد پھر رہا، میں پنجرے چوں، میں پنجرے میں قید ہوں، مجھے خوبصورتی نے پنجرے میں رکھا ہوا ہے، تو آزاد ہے، اگر کوئی ایک اڑاتا ہے تو دوسری جگہ بیٹھ جاتا ہے، آزاد پھر رہا ہے، مجھے خوبصورتی نے قید رکھا، قید میں دے دیا، تو کتنا ناشکرہ ہے۔ اس لیے یہ نہ کوئی سوچے کہ فلاں آدمی وہ ایسے ہے تو وہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے وعدہ دے دیا، اندھے لنگڑے لولے کے لیے کوئی موازنہ نہیں ہوگا، کوئی ان کا لیکھا ہی نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو کتنا خوش نصیب ہے، بغیر محنت کے تو پار ہے، ہمیں تو حساب دینا پڑے گا، تو تجھے تو پہلے ہی سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ نے۔ اس لیے کوئی بھی یہ نہ کہے کہ میں بدصورت ہوں، یہ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ بھی کہ بنائے ہوئے تھا، اپنی صورت ہو یا کسی کی ہو، نہ اپنے لیے بھی نہ کہ میں بدصورت ہوں، جی میں پیڑا جا منہ بنایا کس نے ہے؟ تو اس کو تنقید کر رہے ہو، اس کی شان کو سمجھ نہیں رہے، جو نبی تھر تھر کانپتے اس کی شان کے سامنے، اس کی شان کے بارے میں کہہ رہے ہو، اس نے مجھے یہ ایسے بنایا، اس کے سامنے اس کی جو فرمان عالی شان، وہ تو کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تجھے خوبصورت بنایا، اور بے شک تجھے میں خوبصورت بنایا، اور میں تقویم کیا، یعنی مکمل بنایا، مکمل کیا، تو آگے سے یہ کہہ رہا ہے، یہ حکم الہی کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر جنت کی امید لگا رہا ہے۔ کوئی بات کرنے سے پہلے توحید کا ضرور خیال رکھنا، کہیں توحید کے متعلق کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جواب دینا مشکل ہو جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت سے کچھ کہا کہ یہ کیا اس لیے کہ باقی آنے والی امت کے لیے کہ نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا پہ جو بھیجا تو اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے، ان کے درجات اسی لیے بلند کیے
کہ اے درخت مجھے بنا دے دے، دی مگر تھوڑا سا کپڑا باہر رہ گیا، شیطان آیا لنگڑا تھا ہوا گیا تھا نہیں کپڑا باہر ہے اتنی آرے نال چیر اس ابھی نکل آئے گا یہاں سے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں ذکر قرآن ہے کہ آری سے جب پہلا دھندا لگا، آری کی خراش آئی، تکلیف کا اظہار کیا تو کہا پیغمبری سے نامہ ہی نکال دوں گا، کیا مجال ہے کسی کی۔ اسی لیے میاں صاحب کا کلمہ حرکت میں آ گیا، آپ نے فرمایا ڈاڈے نال نہ زور محمد، او محمدہ ڈاڈے نال نہیں ہے زور، ڈاڈے نال نہ زور محمد، جو آکے سو کریے، جان منگا تے دے شتابی، سر اگا چاہتا رہیے، دیگر ویلے جے ٹہنا ہوئے کانو کل کل مریے۔ کیا ضرورت ہے سی کرنے نہیں، سی کرتے تاں کیا ہو سی، بے پرواز زیادہ روسیں زیادہ کر لاسیں تاں کیا ہو جائے سی، تاں کیا کریں سے، کیا کر لے گا تو۔ بہتر یہی ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے راضی رہنا، بہترین عبادت یہ ہے۔ کوئی غربت آ رہی ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، تو اس کے فیصلے کو مان لے۔ نماز تو اس کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، اگر نماز پڑھ رہا ہے ان فیصلے کو مسترد کر رہا ہے، کیا نماز پڑھی ہے، کس نماز کی بات کر رہا ہے؟ اگر نماز پڑھی ہے اس کی رضا کے لیے تو بیماری بھی تو اسی کی رضا کی طرف سے آئی، اسی کی رضا میں آئی ہے۔ غربت آئی ہے تو اسی کی طرف سے آئی ہے، مان لے۔ اگر مان لے گا تو رضا مند اس کے راضی ہونے پہ امید لگا لے، اللہ بھی ہم پہ راضی ہو جائے گا، چونکہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ یقیناً جنہوں نے وعدہ کر رکھا سچا وعدہ ہے اس کا، اگر اس کی رضا پہ ہم راضی نہیں رہیں گے پھر کر بھی کچھ نہیں سکیں گے، کیا کر لیں گے؟ تو پھر راضی رہیں گے، وہ بھی راضی ہو جائے گا، سارا کچھ دے دے گا۔ تو آ میری قدرت نظارے لے، لطف اندوز ہو، جب جیسے جیسے اس کی قدرت کے نظارے دیکھے گا خوش ہو جائے گا، یا اللہ اتنا بڑا ثواب، مجھے تو نہ پتا تھا کہ اللہ تو اتنے چھوٹے سے عمل پہ اتنا بڑا احسان دے کرنے والا ہے۔ یا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جو ایک بار چلتے ہیں نا، مولوی نے تو گن کر رکھیا جو انہوں نے مین تے گنتی کوئی نہیں ہونی 70 بار بھائی اللہ تبارک تعالیٰ، مگر اگر میں کہوں اگر وہ 70 بار تو پھر بات بنے گی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے، تو پھر ہم کون ہونے حدود مقرر کرنے والے ہیں جو 70 ماؤں سے یہ کہہ سکتے ہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر، اور 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے یا اسے 70 یہ ملتا ہے ثواب ہوتا ہے، ایک قدم اٹھائے تو 70 قدم آگے چلتا ہے۔ یار یہ کس آخیا تو صحیح، وہ مولوی نے تو کیڑی الجبرے تو پڑھیا ہے جو اس کی صفت ہی لامحدود ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے عقل فکر سے بالا تر میں دیتا ہوں، اتنا دیتا ہوں جو آپ سمجھ بھی نہ سکیں، میری عطا اس کی انتہائی کوئی نہیں۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لو لگا لیتے ہیں قدم بہ قدم سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، یہ ہمارے قبلہ محترم میاں محمد واسق انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا، بات سمجھ میں آ گئی۔ ان کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو کہ ولی اللہ کی مخالفت کرنا ثواب ہے، اس سمجھ کر کو مخالفت کرتا رہے، مگر انہوں نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنہ بھر کے سر تے تریا تھا پیر ترن جر جر کے، سوچ سمجھ کے وہ بات کریں گے کہ ایسے ہو کہیں توحید کے خلاف تو نہ کوئی بات ہو جائے، کوئی مقام رسول کے متعلق تو نہ کوئی ایسی کوئی بات ہو جائے، بلکہ اللہ کسی اللہ والی کی توہین بھی تو نہ ہو جائے۔ وہ بڑی سوچ سمجھ کے بات کریں گے، پیر ترن جر جر کے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی سوچ سمجھ کر بات کریں گے، ایسی بات نہیں کریں گے یعنی اللہ میں تو ایسے ہی ہوں بدصورت ہوں یہ وہ، اسے سمجھ نہیں بھائی بنایا کس نے، کس پہ اعتراض کر رہا ہے۔
اعتراض کی بات نہیں، ماننے کی بات ہے، اس کی فرم برداری کرنی ہے۔ جس حال میں اللہ رکھے اسی پہ راضی رہنا۔ اگر راضی رہیں تو خدا نے وعدہ کر رکھا ہے راضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، جو میرے رضا پہ راضی ہو گئے میں ان پہ راضی ہو گیا۔ بہترین سا صاف سیدھا راستہ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔